السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر، شکریہ اور پرورش کا مصنف، پیرنٹنگ کوچ اور کارپوریٹ ٹرینر۔ ناظرین، آج میں آپ سے دو ایسی باتیں ڈسکس کروں گا جسے اگر آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، روزانہ اگر آپ نے ان دو کاموں پر عمل کرنا شروع کر دیا، آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی میں حیرت انگیز طور پر بہتری آ جائے گی۔ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ خوش رہنے لگیں گے، آپ کا غصہ کم ہو جائے گا، آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور آپ کے بچوں کی شخصیت میں نکھار آنے لگ جائے گا۔ ناظرین، اور ایک بہت بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے جو اہداف ہیں، ٹارگٹس ہیں، وہ پورے ہونے لگ جائیں گے۔ آپ کے انکمپلیٹ کام مکمل ہونے لگ جائیں گے۔ آج ہم بات کریں گے اس ریسرچ کے بارے میں جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ناظرین، ہم صدیوں سے یہ باتیں سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ شکر ادا کرنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کچھ لوگ کھانے سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں، کچھ لوگ کھانے کے بعد شکر ادا کرتے ہیں، کچھ لوگ بارشوں کے لیے دعائیں شکر پڑھتے ہیں، کچھ لوگ بارش ہونے کے بعد شکر ادا کرتے ہیں۔ تو شکر گزاری ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں صدیوں سے بتائی جا رہی ہے کہ زندگی بہتر کرنے کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی بات کو انتہائی مؤثر انداز میں قرآن حکیم نے بیان کیا کہ شکر ادا کرو، میں تمہیں اور دوں گا۔ آج میں اس موضوع پہ بات کرنے نہیں جا رہا ہوں، اس میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور بہت جلد دوبارہ یہ بات کریں گے کہ شکر گزاری سے ہماری زندگی اور کس طرح بہتر ہو سکتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جو ریسرچ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ڈاکٹر رابرٹ ایمونز کی۔ اس نے تحقیق کر کے لوگوں کو حیران کر دیا۔ اس نے یہ بتایا کہ جو لوگ شکر گزاری کا جرنل بناتے ہیں، گریٹیٹیوڈ جرنل بناتے ہیں، ان کی زندگی میں واضح طور پہ تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے گولز اچیو کرتے ہیں، وہ خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ ان لوگوں سے زندگی بہتر ہوتی ہے جو اپنے رجسٹرز گریٹیٹیوڈ کے نہیں بناتے۔ ناظرین، پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ مل کے گریٹیٹیوڈ جرنل بنانا ہے۔ روزانہ شکر ادا کرنے کی عادت اپنانی ہے۔ اچھا، یہ کوئی اب ہماری سوسائٹی میں تو نئی بات ہے، لیکن مغربی سوسائٹی میں یہ بات نئی نہیں رہی۔ آپ دیکھیے گا کہ گوگل کے اوپر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ شیئر کر رہے ہیں اس بارے میں کہ ہم نے گریٹیٹیوڈ جرنل بنایا اور ہماری زندگی بہتر ہونا شروع ہوئی۔ کروڑوں ڈالر کی انڈسٹری بن چکی ہے وہاں پہ، جو یہ بتاتی ہے کہ گریٹیٹیوڈ جرنل ہمارا خریدو، اس پہ روزانہ لکھنا شروع کرو، 5 باتیں لکھنا شروع کرو کہ آج میں کن باتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، یا لوگوں کا شکر ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ یہ 5 کاموں کا شکر ادا کرنے سے ان کی زندگی میں کتنی تبدیلی آ رہی ہے وہ لوگ آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، آپ کو کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 1 مہینے آپ شکر گزاری کی عادت اپنا کے دیکھ لیجیے۔ اپنے بچوں کو جمع کیجیے، رات کو روزانہ سونے سے پہلے ان کاموں کو ریکال کیجیے، یاد کیجیے، دہرائیے جس کے لیے آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ کن چیزوں کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے؟ اگر آپ ماں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر کا، یعنی ان کے باپ کا شکر ادا کریں، شکریہ ادا کریں۔ آپ بتائیں کہ تمہارے فادر نے، تمہارے والد نے کتنا اچھا کام کیا، تمہارے والد دن بھر کتنی محنت کرتے ہیں، تمہارے والد جو ہے وہ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ انہیں بتائیں کہ ان کی وجہ سے زندگی ہماری کتنی بہتر ہے۔ خاندان میں اور کوئی لوگ ہیں جو معمولی سا بھی احسان کریں، چاہے وہ تعریف کی صورت میں ہو، چاہے مالی صورت میں ہو، چاہے کوئی چیز شیئر کریں، بچوں کے سامنے ان کو شکریہ ادا کیجیے اور بتائیے کہ دیکھیں آج انہوں نے کتنی اچھی بات کی ہے۔ بچوں کے سامنے بچوں کی تعریف کیجیے کہ بیٹا آج تم نے کتنا اچھا کام کیا۔ اگر بچے پیار محبت سے خوشی خوشی کھیل رہے ہیں تو آپ اس میں بتائیے کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ تم کتنی محبت سے رہتے ہو، تم کتنی خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہو، ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھتے ہو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، میرا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے شکر ادا کرو اور دوں گا۔ اسی طرح اگر آپ باپ ہیں تو بچوں کو بتائیے کہ تمہاری ماں دن بھر تمہارے لیے کتنی محنت کرتی ہے، کتنا خیال رکھتی ہے، میں تو اتنا رکھ ہی نہیں سکتا۔ اور واقعی میں جو کام ماں کا ہے وہ باپ نہیں کر سکتا۔ ماں بیچاری کتنی قربانیاں دیتی ہے، زندگی چھوڑ دیتی ہے، اپنی تمام ترجیحات ختم کر دیتی ہے۔ تو ناظرین، یہ شکر گزاری آپ کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی لے کے آئے گی، اور میں اس آئیڈیا سے اتنا کنونسڈ ہوں کہ میں نے اس موضوع پہ جو میری کتاب ہے، پہلی کتاب شکریہ، جس کا الحمدللہ 30واں ایڈیشن آ چکا ہے، ہزاروں لوگ ہمیں بتا چکے ہیں کہ شکر گزاری کے راستے پہ چلنے سے کس طرح ہمارے تعلقات بہتر ہوئے، کس طرح ہماری مالی فراوانی آئی، کس طرح صحت بہتر ہوئی، کس طرح بچوں کی شخصیت بہتر ہوئی۔ تو ناظرین، یہ شکر گزاری کی جو کتاب ہے
یہ شکر گزاری کی کتاب لوگوں کی زندگی اس لیے چینج کر رہی ہے کہ یہ میرا فارمولہ نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا فارمولہ ہے۔ دوسری بات ناظرین، ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی ٹینشن کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے نامکمل کام، انکمپلیٹ کام۔ بچوں کی زندگی میں ٹینشنیں کیا ہوتی ہیں؟ اگر وہ اپنا ہوم ورک مکمل کر کے جائیں تو آپ یقین کریں اسکول میں ان کا وقت بہت اچھا گزرتا ہے۔ اگر وہ ٹیسٹ کی تیاری کر کے جائیں تو اسکول میں ان کا وقت بہت شاندار گزرتا ہے۔ بچے اسکول سے کیوں بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ اگر ان کا ہوم ورک مکمل ہو، انہوں نے سارے ٹیسٹ کی تیاری کی ہوئی ہو، تو وہ خوشی خوشی جاتے ہیں۔ وہ جب کام مکمل نہیں ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آفیسز کے اندر جو لوگ اپنا کام مکمل رکھتے ہیں ان سے آفیسرز خوش رہتے ہیں، ان کی زندگی سکون میں ہوتی ہے۔ پریشان زندگی کن کی ہوتی ہے؟ جن کے کام انکمپلیٹ ہوتے ہیں۔ جو خواتین اپنا کام وقت پر مکمل کر رہی ہوتی ہیں وہ زیادہ پرسکون ہوتی ہیں۔ جو مکمل نہیں کر پاتی ان کو پھوڑ پن کے بھی تانے سننے پڑتے ہیں، ان کو اور بھی بہت بہت ساری جگہوں پہ بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارے کام جو انکمپلیٹ رہتے ہیں وہ ہماری زندگی پہ مسلسل بوجھ بنے رہتے ہیں۔ جسے ہم کہتے ہیں کہ اسمال ٹینشن ویئرس یو ڈاؤن مور، یعنی جو چھوٹی چھوٹی ٹینشن ہے وہ آپ کو زیادہ تھکاتی ہیں۔ بڑے کام تو آپ کر لیتے ہیں آسانی سے، یعنی اگر آپ کو کھانا پکانا ہے روزانہ تو کھانا تو پکا لیتے ہیں نا۔ آپ کو بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، جن کاموں کو آپ بڑا سمجھتے ہیں ان کو تو کسی نہ کسی طرح مینج کر کے سر پہ سے بوجھ اتار دیتے ہیں۔ لیکن چھوٹے چھوٹے کام ہیں، آپ کو پلگ چینج کرنا ہے، آپ کو اسٹور کی صفائی کرنی ہے، کمروں کی صفائی کروا دیتے ہیں، اسٹور بعض اوقات رہ جاتا ہے، فریج کی صفائی بعض اوقات اس طرح سے نہیں ہو پاتی، یا اور دسیوں چیزیں جن کو آپ ٹالتے رہتے ہیں کہ چلو ہم بعد میں کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جن چیزوں کو آپ ٹال رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے سر پہ مسلسل بوجھ بنے رہتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ چھوٹی ٹینشنیں آپ کو زیادہ تھکاتی ہیں، بڑوں کو تو آپ حل نکال ہی لیتے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ ان چھوٹی چھوٹی ٹینشنوں سے کس طرح سے نجات حاصل کریں؟ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ روزانہ ٹو ڈو لسٹ بنائیے۔ روزانہ سونے سے پہلے جب آپ بیٹھیں 10 منٹ گریٹیٹیوڈ لسٹ کو دیجیے کہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ رجسٹر میں بنا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ شروع میں رجسٹر میں نہیں بنا سکتے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آپ بنانا تو شروع کیجئے، بولنا تو شروع کیجئے۔ جب آپ ایک دوسرے سے شیئر کریں گے، آپ نے جیسے آپ اگر آپ کی فیملی میں 4 لوگ ہیں، پہلے ماں نے بولا، پھر ایک بچے نے، پھر دوسرے بچے نے، پھر تیسرے بچے نے، اور اگر شوہر اس لسٹ میں شامل ہو جائیں، یقین کریں آپ اتنا انجوائے کریں گے۔ جہاں پہ میاں بیوی دونوں مل کے کام کرتے ہیں تو فیملی آئیڈیل بن جاتی ہے۔ لیکن بعضوں کا کلچر نہیں ہوتا، شوہر آگے نہیں بیٹھ رہا ہوتا، یہ بیوی آگے نہیں بیٹھ رہی ہوتی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شروع کر دے گا، آہستہ آہستہ 15 دن بعد، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد دوسرا ریئلائز کرے گا کہ مجھے بھی آنا چاہیے۔ ویسے شکر گزاری اتنی بڑی دولت ہے کہ چیزیں خود بخود بہتر ہو جاتی ہیں۔ تو روزانہ سونے سے پہلے اگلے دن کے 5 کام ایسے لکھیے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا کریں آپ جیسے مثال کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کو پڑھنا چاہیے، تو آپ بچے سے کہیں گے بیٹا آپ کتنے بجے کل پڑھیں گے؟ تو مشورہ کیا کریں، وہ کہے گا میں کل 3 بجے پڑھوں گا۔ اوکے، کل 3 سے 5 بجے آپ کے پڑھائی کا ٹائم ہے، لکھ لیں۔ اس نے لکھ دیا۔ آپ اس سے اور کام کہیں گے، کھیلنے کب جائیں گے؟ وہ کہے گا میں 5 بجے کھیلنے جاؤں گا۔ تو آپ واپس کب آئیں گے؟ 6 بجے۔ جانے کا بھی ٹائم اور آنے کا بھی ٹائم صحیح، یا عصر سے مغرب۔ تو عصر سے مغرب تو آپ کھیلنے جائیں گے، آپ نے لکھ لیا۔ اس طرح 5 کام جو کل اس کو کرنے ہیں وہ لکھ لیجئے۔ آپ اپنے 5 کام لکھ لیجئے کہ کیا کرنے ہیں۔ گریٹیٹیوڈ لسٹ چاہے آپ لکھ کے نہ بنائیں، لکھ لیں تو بہت اچھا ہے، نہیں بنائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ٹو ڈو لسٹ بنانے کی عادت ڈالیے۔ آپ یقین کریں آپ کے کام مکمل ہونے شروع رہیں گے، زندگی بہت اچھے ٹریک پہ آ جائے گی۔ یہ میں ویسے ہی آپ کو نہیں بتا رہا، میں مختلف سیشنز میں یہ کام کر چکا ہوں۔ یعنی لوگوں کی جو کام ایک سال سے پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے، 3 دن کے اندر انہوں نے مکمل کر لیے، فریش ہو گئے۔ کوئی بلب چینج کرنا تھا، کوئی کاپی خریدنی تھی، کسی کو کال کرنی تھی، کسی سے معافی مانگنی تھی، کسی کا شکریہ ادا کرنا تھا، 50 چیزیں تھیں۔ کیوں ٹال رہے تھے؟ بس دن میں یاد نہیں رہتا تھا، ایسے ٹائم میں یاد آتا تھا کہ جس وقت کرنا مناسب نہیں تھا، بات کرنا یا کام کرنا۔ تو ناظرین، یہ 2 کام کیجئے اور ہمیں بتائیے۔ 1 مہینے کے لیے آپ گریٹیٹیوڈ جرنل بنا لیجئے، 1 مہینے بعد آپ مجھ سے شیئر کیجئے کہ گریٹیٹیوڈ جرنل بنانے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا۔ تو میں آپ کو اپنی کتاب شکریہ یا پرورش یا دونوں گفٹ کے طور پہ دوں گا۔ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ نے ان باتوں پہ عمل کیا، آپ کی زندگی بہتر ہوئی۔ آپ کی زندگی بہتر ہونے سے
میری طرف سے آپ کو یہ تحفہ ملے گا. اپنی زندگی کو بہتر کیجیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دوبارہ آئیں گے کسی نئے موضوع پر. بہت بہت شکریہ.